بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کردار برباد کرنے والے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ہے جسے لوگ اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس حدیث پاک میں فحش گوئی کے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کو دو حصوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اچھے کام کرنے والوں کو خیر الناس یا خیار الناس ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ قرآن پاک سیکھنے والوں، اچھے اخلاق والوں اور گناہ ہو جانے پر کثرت سے توبہ کرنے والوں کو بہترین لوگ فرمایا گیا ہے۔ یوں ہی بہت سے برے کام ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الناس یا شرار الناس ہونے کی وعید سنائی ہے۔ مثلا چغل خور، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، پاک دامنوں میں عیب تلاش کرنے والے اور دوغلا پن کرنے والے بدترین لوگوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک فحش کلامی بھی ہے۔ آئیے پہلے فحش کلامی کی تعریف جانتے ہیں اور اس کے بعد فحش کلامی کی مزید مزاحمت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فحش کلامی کسے کہتے ہیں؟ شرم والی بات کو کھلے الفاظوں میں بیان کرنا، جیسا کہ گالم گلوچ اور گندی بیہودہ باتیں کرنا۔ فحش بکنے کے نقصانات۔ قیامت کے دن مومن کے میدان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے اور اللہ فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا، اور بے حیائی فحش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوزخ میں جائے گا۔ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے اور بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، اور فحش بکنا اور زیادہ بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فحش بکنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں یا کتے کے لقب میں آئے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے باشکل انسانی ہی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں منسخ ہو جائیں گی۔ فحش بکنے کی چند بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ دوسروں کو حقیر اور کمتر جاننا، عام طور پر صفائی ستھرائی کرنے والوں، ہوٹل کی ٹیبلوں پر کھانا رکھنے والوں اور معمولی چیز بیچنے والوں، ملازمین، ڈرائیوروں وغیرہ کے دل غلیظ الفاظ کے ذریعے چھلنی کیے جاتے ہیں، اور ایسا کرنے کی وجہ سے خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم بہتر ہیں اور یہ بدتر، لہذا یہ لوگ اسی سلوک کے لائق ہیں۔ دوسروں کو کمتر سمجھنے کا خیال بھی دل سے نکال دیجئے، اللہ کریم آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 2، بیہودہ مذاق کرنے کی عادت۔ ایسا مذاق کہ دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے ان کی خامیوں کو یوں بیان کرنا جس سے ہنسی آئے، یہ مذاق جائز نہیں۔ اس تحقیق آمیزہ مذاق میں فحش الفاظ بھی شامل ہو جائیں تو دوسروں کی عزت کا بیڑا غرق کرنا اور آسان ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ سنگین گناہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ مذاق جس میں نہ کوئی ناحق اور نہ فحش بات ہو اور نہ ہی کسی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو تو وہ جائز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ بات بات پر گالیاں بکنے والے بھی فحش گوئی ہی کرتے ہیں، انہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا، نہ اسے گالی دینا چاہیے اور نہ ہی اس سے بغاوت کرنی چاہیے۔ فحش بکنا مسلمانوں کا کام نہیں۔ بعض لوگ بد زبانی کی وجہ سے ملنے والی بدنامی کو، شہرت اور اپنے آپ سے لوگوں کو خوفزدہ رہنے کو اپنا رعب سمجھتے ہیں، حالانکہ عوام ایسوں سے بات کرنا
कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर समझती है और उनकी जबान के वार से अपनी इज्जत बचाने के लिए दूर दूर रहना पसंद करते हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को एक जिस्म फरमाया है जिसके एक हिस्से में होने वाली तकलीफ को पूरा जिस्म महसूस कर सके। आपने कभी सोचा कि उम्मत मुसलमा के इस जिस्दो वाहिद को फहश बकने की आदत किस किस तरह नुकसान पहुंचाती है? फहश बकना मुसलमानों का कल्चर नहीं बल्कि मुसलमानों के कल्चर में एक दूसरे को बुरे नाम से पुकारने या नाम बिगाड़ने की भी गुंजाइश नहीं। मुसलमानों के कल्चर में लहजे को शहद से ज्यादा मीठा और अल्फाज को रूई से ज्यादा नरम रखना शामिल है। इस्लाम के अता करदा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पर अबूर हासिल करने वालों के जरिए ही दीन दुनिया भर में पहुंचा और दिलों को फतह किया। अल्लाह पाक के नजदीक नेक बंदों के हालात जिंदगी में हमें ये बताते हैं कि ये हजरात जबान से इज्जतें ज़िबा नहीं करते थे बल्कि जबान से इज्जतों को जिंदगी और अज़म व हौसले को तमन्नाई फराहम किया करते और अपने अमल से ये साबित करते कि तालीमात नबवी पर अमल करके यूं दिलों पर हुकूमत की जाती है। इस तफसील से ये भी बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह करीम ने हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें असूल जिंदगी अता फरमाया जिन पर अमल करके जीने का सलीका आ जाता है और जिंदगी दुश्वार बनाने वाले कामों से निजात का रास्ता भी मिल जाता है। इंतखाब का इख्तियार हमारे पास है। अल्लाह करीम ने हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें असूल जिंदगी अता फरमाई है जिन पर अमल करके जीने का सलीका भी आ जाता है और जिंदगी दुश्वार बनाने वाले कामों से निजात का रास्ता भी मिल जाता है। इंतखाबात का इख्तियार हमारे पास है कि ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ते हैं या इस्लाम की अता करदा असूल जिंदगी अपनाते हैं। आइए अपना इख्तियार इस्तेमाल कीजिए और इस्लाम के अता करदा असूल जिंदगी अपना लें ताकि दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल कर सकें। अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की समझ बूझ अता फरमाए। आमीन बिजाहत नबी और आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।